آج سے اربوں سال پہلے، جب نہ یہ نیلا آسمان تھا، نہ یہ خوبصورت سمندر، نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی چرند پرند، تب صرف ایک ہی ذات تھی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ رب العزت کی ذات۔ ہم جس زمین پر سانس لے رہے ہیں، جہاں زندگی کا یہ حسین میلہ سجا ہے، یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ یہ کائنات کیسے بنی؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیوں اور کیسے تخلیق کیا؟ انسان کی آمد سے پہلے اس دھرتی پر کون راج کرتا تھا؟ اور وہ کون سا واقعہ تھا جس نے فرشتوں کے استاد کو ہمیشہ کے لیے ابلیس اور شیطان بنا دیا؟ آج کی اس تفصیلی دستاویزی ویڈیو میں ہم تاریخ کے انہی تاریک اور پراسرار پودوں کو کھولیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زمین کی مکمل کہانی جانیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو محض ایک کھیل تماشا نہیں بنایا، بلکہ اس کی تخلیق کے پیچھے ایک عظیم الشان مقصد تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون سب سے اچھا ہے۔ زمین دراصل کائنات کا وہ سٹیج ہے جہاں انسان کو بھیج کر اس کا امتحان لیا جانا تھا، لیکن اس سٹیج کو تیار کرنے میں کتنے مرحلے لگے، آئیے جانتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں یا 6 ادوار میں بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے مراد عام انسانی 24 گھنٹے کے دن نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور چاند کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ دراصل 6 فیزز یا ادوار یا مراحل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنیادی مادے کو پیدا کیا سب سے پہلے مرحلے میں، اور ایک دھواں یا گیس کی شکل میں تھا، جیسا کہ ایک صورت میں فرمایا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ ہلے نہ، اور اس کے اندر پینے کا پانی اور خوراک کے ذرائع پیدا کیے۔ پہاڑوں کا بننا، زمین کا ٹھنڈا ہونا اور پانی کا وجود میں آنا، یہ سب اللہ کی حکمت کا مظہر تھا۔ پہاڑوں کو زرخیز کیا گیا، ہواؤں کو چلایا گیا اور ایک ایسا ماحول تیار کیا گیا جہاں زندگی سکون لے سکے، جہاں زندگی سانس لے سکے۔ اب ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین کتنے سال پرانی ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جدید سائنسی تحقیقات، خاص طور پر ریڈیو میٹرک اور قدیم ترین چٹانوں کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زمین تقریباً 4.5 ارب سال کا ہے۔ ہماری کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پرانی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو قرآن پاک نے ہمیں سالوں کی کوئی مخصوص گنتی نہیں بتائی، لیکن یہ واضح کر دیا کہ زمین کی عمر انسان کی عمر سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان تو اس دھرتی پر بعد میں آیا ہے۔ انسان کی آمد سے پہلے اربوں سالوں کا عرصہ ایسا تھا جب زمین پر ناقابل یقین تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ برفانی دور آئے، بڑے بڑے طوفان آئے، زمین دہکتے ہوئے لاوے سے گزر کر آہستہ آہستہ اس قابل ہوئی کہ یہاں زندگی پنپ سکے۔ قرآن مجید کی سورۃ دہر میں اس طویل وقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ آیت اس بات کی گواہی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے کائنات اور زمین کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر کون رہتا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تجسس سے بھرپور ہے۔ قرآن و حدیث اور مستند تاریخی روایات کے مطابق انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، لیکن جنات کی تخلیق انسان سے ہزاروں سال پہلے آگ کے شعلوں سے کی گئی تھی۔
تاریخی کتابوں میں جیسے کہ تفسیر ابن کثیر اور تاریخ الطبرہ میں ذکر ملتا ہے کہ جنات کو زمین پر بسایا گیا اور انہیں بھی عقل اور ارادہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے زمین پر اللہ کی نافرمانی کی، شریعت کی حدیں توڑیں اور اس دھرتی کو خون خرابے، جنگ و جدل اور فساد سے بھر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا، جس کی وجہ سے زمین امن تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ظلم حد سے بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو زمین پر بھیجا۔ فرشتوں سرکش جنات کے خلاف ایک بڑی مہم چلائی تھی اور انہیں زمین کے مرکزی حصوں سے بھگا کر سمندروں کے جزیروں، دور دراز پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے فوراً پوچھا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ فرشتوں کا یہ انداز اسی بنیاد پر تھا جو وہ جنات کی کہانی کا سب سے عبرتناک اور اہم موڑ آتا ہے۔ ابلیس کون تھا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس شاید کوئی فرشتہ تھا جو بعد میں گنہگار ہو گیا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک کی سورت کہف میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ ابلیس جنات میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔